بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود حافظ گلزار، آسان دینی تعلیمات پر مشتمل ہمارا یہ کورس۔ اس میں ہم آج تعلیم الاسلام کے پہلے حصے میں سے دوسرا سبق ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے نماز کسے کہتے ہیں؟ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ سوال: بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں کیا ہے؟ جواب: گھر میں یا مسجد میں خدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، خدا تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی اور ذلت ظاہر کرتے ہیں۔ سوال: مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی خدا تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ جواب: خدا تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے مسجد میں نماز پڑھو چاہے گھر میں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور یہ حکم مردوں کے لیے ہے۔ مردوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے اور خواتین کے لیے گھروں میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اس کو وضو کہتے ہیں، بغیر وضو کیے نماز نہیں ہوتی۔ سوال: نماز میں کس طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے؟ جواب: پچھم کی طرف، یعنی مغرب کی طرف، جس طرف شام کو سورج جا کر چھپ جاتا ہے۔ سوال: پچھم کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ یعنی مغرب کی طرف کیوں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز میں اس طرف منہ کریں؟ جواب: مکہ معظمہ میں خدا تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، اس کی طرف نماز میں منہ کرنا ضروری ہے، اور وہ ہمارے شہروں سے پچھم کی طرف یعنی مغرب کی طرف ہے، اس لیے مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سوال: جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے قبلہ کہتے ہیں۔ سوال: دن رات میں نماز کتنی پڑھی جاتی ہے؟ جواب: رات دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ سوال: پانچوں نمازوں کے نام کیا ہیں؟ جواب: پہلی نماز فجر جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، دوسری نماز ظہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، تیسری نماز عصر جو سورج چھپنے سے 2.5 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے، چوتھی نماز مغرب جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، پانچویں نماز عشاء جو 1.5-2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہے۔ سوال: اذان کسے کہتے ہیں؟ جواب: جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے ایک شخص کھڑے ہو کر زور زور سے یہ الفاظ کہتا ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ان الفاظ کو اذان کہتے ہیں۔ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم بھی 2 مرتبہ کہنا چاہیے۔ سوال: تکبیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک شخص وہی کلمے کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، اسے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے۔
اور یہ تکبیر جماعت کی نماز میں مسجد میں کہی جاتی ہے، اکیلے نماز پڑھتے ہوئے یہ تکبیر نہیں پڑھی جاتی۔ اور اسی طرح خواتین کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہے جب وہ اکیلے گھر میں نماز پڑھتی ہیں۔ جماعت میں مسجد میں جب جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے تو امام صاحب کے پیچھے ایک شخص، عموماً مؤذن، یہ تکبیر کہتے ہیں۔ سوال: جو شخص اذان یا تکبیر کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: جو شخص اذان کہتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں، اور جو تکبیر کہتا ہے اسے مکبر کہتے ہیں۔ سوال: بہت سے لوگ مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اس میں اس نماز کو اور نماز پڑھانے والے کو اور نماز پڑھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: بہت سے آدمی مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں، اور نماز پڑھانے والوں کو امام اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو مقتدی کہتے ہیں۔ سوال: اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ سوال: جو مکان خاص نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس میں جماعت سے نماز ادا ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے مسجد کہتے ہیں۔ سوال: مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ جواب: مسجد میں نماز پڑھے، قرآن شریف پڑھے، یا اور کوئی وظیفہ پڑھے، یا ادب سے چپ بیٹھا رہے۔ مسجد میں کھیلنا، کودنا، شور مچانا اور دنیا کی باتیں کرنا بری بات ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: نماز پڑھنے میں بہت سے فائدے ہیں، تھوڑے سے فائدے ہم تم کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، نمازی آدمی کا بدن اور کپڑے پاک، صاف اور ستھرے رہتے ہیں۔ نمبر 2، نمازی آدمی سے خدا راضی اور خوش ہوتا ہے۔ نمبر 3، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 4، نمازی آدمی خدا تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوتا ہے۔ نمبر 5، نمازی آدمی کی نیک لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں۔ نمبر 6، نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 7، نمازی آدمی کو مرنے کے بعد خدا تعالیٰ آرام اور سکھ سے رکھتا ہے۔ سوال: نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے نام اور عبارتیں کیا ہیں؟ جواب: نماز میں جو عبارتیں پڑھی جاتی ہیں ان سب کے نام اور الفاظ یہ ہیں: تکبیر، اللہ اکبر، ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، اور تیری بزرگی برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے۔ تعوذ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ فاتحہ یا الحمد شریف۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ہر قسم کی سب تعریفیں اللہ کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ سورہ کوثر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ اخلاص۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ سورہ فلق۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ سورہ ناس۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ رکوع یعنی جھکنے کی حالت کی تسبیح، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ یہ کم از کم پڑھیں گے، 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ قومہ یعنی رکوع سے اٹھنے کی تسمیع، اس کو تسمیع کہتے ہیں۔ رکوع سے جب اٹھیں گے تو اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، ترجمہ ہے اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اسی قومے کی تحمید یعنی رکوع سے جب کھڑے ہو جائیں گے تو کھڑے ہونے کی حالت میں پڑھیں گے ربنا لک الحمد، ترجمہ ہے اے ہمارے پروردگار تیرے ہی واسطے تمام تعریف ہے۔ سجدہ یعنی زمین پر سر رکھنے کی حالت کی تسبیح، سبحان ربی الاعلی، ترجمہ باقی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار برتر کی۔ تشہد یا تحیات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں، فعلی عبادتیں بدنی عبادتیں ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سلام تم پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کے بعد کی دعا، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ درود شریف: اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے کہ رحمت نازل فرمائے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے برکت نازل فرمائے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ درود شریف کے بعد کی دعا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عام طور پر رب اجعلنی کی دعا پڑھی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ربنا آتنا کی دعا بھی پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان میں سے جو بھی دعا یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی قرآن کریم کی دعاؤں میں سے کوئی دعا یا مسنون دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا اس موقع پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں، سلام کرتے ہوئے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں گے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ مسنون ہے۔ یہ نماز کا مختصر طریقہ اور اس کے اذکار ذکر کیے گئے ہیں۔ نماز کا تفصیلی طریقہ جس میں ہر رکن کی ادائیگی کس طرح ہوگی اور نماز میں کون کون سی باتیں ضروری ہیں، کون سی باتیں فرض ہیں، کون سی واجب ہیں اور کون سی سنتیں، یہ آگے انشاءاللہ تفصیل سے اس کا ذکر آئے گا۔ دعائے قنوت کیا ہے؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ ترجمہ: اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں اور تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری بہتر تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے، اور علیحدہ کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں
اور تیرے ہی جانب دوڑتے ہیں اور جھپٹتے ہیں، اور تیری ہی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ الحمدللہ، آج کا سبق مکمل ہوا۔ یہاں سے اگلا سبق انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔